یہ حلفیہ قرآن اٹھا کر یہ کہتا ہوں، ٹھیک ہے، اگر میں نے اس بچی کے ساتھ ہاتھ بھی لگایا ہو، اللہ پاک مجھے مرتبہ ایمان نصیب نہ کرے۔ یہ ممبر ہے، یہ محراب ہے، یہ مصلی ہے، کائنات میں ان کے برابر کی کوئی دوسری جگہ نہیں۔ تو اگر میں نے اس بچی کو ہاتھ بھی لگایا، مجھے اس ممبر و محراب کی قسم، میری کل کائنات 2 چھوٹی بیٹی ہیں، مجھے ان کی قسم، اور اگر میں جھوٹ بولوں اللہ میری بیٹیوں کو مار دے، میں ان بچی کو ہاتھ بھی نہیں دیکھا، 6 ماہ تک دیکھا بھی نہیں۔ اور سب سے بڑی بات، میں اس ممبر پر ہاتھ رکھ کر اس محراب میں کھڑے ہو کر میں اپنی بیوی کو 3 طلاقوں سے طلاق کرتا ہوں اگر میں نے اس بچی کو ہاتھ بھی لگایا۔ یار کیا حق ہے اس پر تبصرہ کرتا؟ میں مزید یہ کہنا چاہوں گا کہ مسکان نثار میری بیٹی ہے، جامعہ میں جتنی بھی بچیاں بچے پڑھتے ہیں وہ میرے بیٹی بیٹیوں کی طرح ہیں، اور مزید یہ کہ جس کلاس میں حفظ میں مسکان نثار پڑھتی ہے اسی کلاس میں اسی مکتب پر بیٹھ کر میری 2 بیٹیاں اس کے ساتھ پڑھتی ہیں۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کے پاس سے ایک بچی کو اٹھاتا ہوں اور بلاتا ہوں، یا وہ بچی میرے پاس آتی ہے اور ٹوٹل 5 گز کے فاصلے پر دوسرا روم ہے، اس کے 2 دروازے ہیں، 2 کھڑکیاں ہیں، وہاں یہ وقوع ہوتا ہے۔ یہ عقل اور نقل شواہد کے بالکل خلاف بات ہے۔ تو یہ خیال کریں اس بات کا کہ الحمدللہ 20 سال عرصہ سے ہمارے جامعہ میں نہ ہی کوئی ایسی بات ہوئی، نہ ہی کوئی ایسے معاملات ہوئے، نہ ہی الزام لگا، نہ ہی کسی نے انگلی اٹھانے کی کوشش کی۔ ہم تیار ہیں ہر قسم کے معاملات کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی عزتوں کی۔ ہمارے پاس ٹوٹل تقریباً 450 کے لگ بھگ بچے بچیاں ہیں، اور بچے جو ہیں وہ 120-130 کے قریب ہیں، باقی جو ہے وہ بچیاں پڑھتی ہیں۔ کوئی اس میں صبح کے وقت آنے والی بچیاں صبح سے لے کر 2 بجے تک، کوئی صبح سے لے کر شام 6 بجے تک، اور کوئی بچیاں ہیں وہ ہفتے بعد گھر جاتی ہیں۔ تقریباً 40 سے 45 بچیاں 24 گھنٹے ہمارے پاس مدرسہ میں رہائش پذیر ہوتی ہیں۔ بچے ہمارے پاس تقریباً بچیاں 8-9 سال سے لے کر تو یہ 20-22-24 سال تک کے یہ ہوتی ہیں۔ ایفس کی بچیاں جو آتی ہیں یا بچے وہ چھوٹے ہوتے ہیں، پہلے انہوں نے ناظرہ کرنا ہوتا ہے، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ 2 یا 3 کلاس سے آ جاتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ غریب بچے ہوتے ہیں، سکول میں والدین ان کو تعلیم نہیں دلوا سکتے تو مدارس میں بھیج دیتے ہیں، اور مدارس غریبوں کی ماں ہیں۔ خواتین کے مدرسہ میں کوئی مرد اسٹاف نہیں ہے، ساری خواتین پڑھاتی ہیں۔ میں صرف 1 گھنٹے کے لیے ڈیلی 9 سے 10 وہاں جاتا ہوں، وہاں 3 پیریڈ لیتا ہوں، اور وہ بھی عالمہ فاضلہ کے خاصہ عالیہ کے پیریڈ میں وہاں لیتا ہوں۔ اس کے علاوہ 9 اور 10 کے علاوہ کوئی بھی وہاں نہ ہی مرد جا سکتے ہیں، نہ ہی ان کو پرمیشن ہے۔ اندر کے جتنے انتظامات ہیں وہ لیڈی سنبھالتی ہے، میری اہلیہ ہے، اور میری اہلیہ وہ سارے انتظامات کرتی ہیں۔ اور جس وقوع کا انہوں نے ذکر کیا، تو وہاں جہاں میں بیٹھتا ہوں، ساتھ ایک طرف وہ حفظ کی کلاس ہے مسکان کی، اس کے سامنے 3 ٹیچروں کی اور کلاسز ہیں، یعنی ٹوٹل اس 20-25 فٹ کے اندر ہم 5 کلاسیں لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو میں سب دوستوں کو یہ دعوت دیتا ہوں، آ کر اس وقوع کا بھی معائنہ کریں، اس جگہ کو بھی دیکھیں، سارے معاملات کی بھی نوٹس کریں۔ انشاءاللہ ہر صاحب عقل بندہ یہ دیکھے گا اور کہے گا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ الزام ہے، یہ بہتان ہے، نہ ہی یہ پہلی دفعہ ہوا اور نہ ہی یہ کہ یہاں رک جائے گا۔ اس میں یہ ہے، آپ دیکھیں، حضرت مریم پر تہمت لگی، حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، الزام لگا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا، حضرت جریج پر الزام لگا، اور اللہ نے چاروں کی بے گناہی کو ثابت فرمایا، اور انشاءاللہ میرا رب مجھے بھی سرخرو فرمائے گا۔ اور چونکہ یہ شاہنواز کے خلاف نہیں، ایک مسجد یا مدرسے کا مسئلہ نہیں، یہ عالم اسلام کے خلاف سازش ہے، یہ مدارس کے خلاف سازش ہے، اور بالخصوص بچیوں کو جو مدارس اب دینی تعلیم دے رہے ہیں، یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بچیاں کم از کم دینی تعلیم حاصل نہ کریں، تو یہ ان کے خلاف سازش ہیں تاکہ کوئی بندہ اپنی بچیوں کو مدرسے میں نہ بھیجیں۔ آپ کیا یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس مسئلے کے بعد ہماری بچیاں کتنی ڈسٹرب ہیں، مدرسے کی کتنی پریشان ہیں؟
اور ان کی کیا کیفیت ہے. ہر صاحب دل بندے سے میں یہ التجا کرتا ہوں اس کو اپنے اوپر رکھ کر سوچے کہ اگر یہ اس کے ساتھ اس پر یہ بات ہوئی ہوتی تو کیا گزرتا اس پر یہ عالم. تو ان باتوں کو مد نظر رکھ کر آپ سارے حقائق کو دیکھ کر اور انشاءاللہ جب آگے یہ بات چلے گی آپ پر یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. 40 سے 45 بچیاں 24 گھنٹے یہاں رہتی ہیں. اس کے علاوہ جو بچیاں ہیں صبح سے لے کر 2 بجے تک ایک نشست ہے, صبح 7 سے لے کر شام کو 5:30-6 بجے تک گرمی سردی کے موسم کے لحاظ سے دوسری نشست ہے, اور ایک ہے 2 سے لے کر 4 تک. یہ مختلف ٹائمنگ ہے کلاسز کے. تو 24 گھنٹے دن رات بھی یہاں جو بچیاں رہتی ہیں وہ تقریباً 40 سے 45 بچیاں ہمارے پاس موجود. مسکان ہر جمعرات کو گھر جاتی تھی, جمعرات اور جمعہ گھر رہ کر ہفتے کو واپس آتی تھی. اس علاقے میں میرا ایک نام ہے, سارے لوگ یہ جانتے ہیں. جتنا کام اس علاقے میں میرا ہے مدارس کا کسی دوسرے بندے کا ہے ہی نہیں. سارے لوگ اس چیز کی گواہی دیں گے. اور اللہ نے جو عزت مجھے دی ہے اس علاقے میں علماء کے مابین وہ الحمدللہ کسی اور کے حصے میں وہ نہیں ہے. تو اس چیز کو دیکھ کر ایک تو یہ کہ ان مدارس اور مسجد پر قبضہ کرنے کی کوشش ہے, اور دوسرا یہ کہ کچھ ایسی قوتیں ان کے پیچھے ہیں. 2-4 کو ہم نے ہوا ہے ملاحظہ, انشاءاللہ 1-2 دن تک میں وہ بھی واضح کر لوں گا کہ انہوں نے یہ ایسا کیوں کیا اور کیوں